My name is Dr. Naeem Mehboob Malik. Today we are dealing with the topic History of Decentralization in Pakistan, British Era. As you know, decentralization is actually a process of transferring decision making authority to lower level of an organizational hierarchy. While when we discuss decentralization, in public administration and public policy analysis, then decentralization means the transfer of authority from central to local government. ہم پہلے بھی ڈیسینٹرلائزیشن کے حوالے سے دیکھتے رہے ہیں کہ ڈیسینٹرلائزیشن دراصل ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی جو ہے وہ نچلے لیولز پر، نچلی سطح پر کسی بھی آرگنائزیشن میں ٹرانسفر کر دی جاتی ہے، دے دی جاتی ہے، ڈیلیگیٹ کی جاتی ہے. اس کے لیے ڈی کنسنٹریشن کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اس کے لیے ڈیولوشن کا ورڈ یوز ہوتا ہے. جبکہ پبلک ایڈمنسٹریشن کے کانٹیکسٹ میں اگر اتھارٹی کو ایک ریاست میں، ریاست بھی ایک آرگنائزیشن ہے، تو اس آرگنائزیشن میں اگر سیکنڈ ٹیئر ٹو تھرڈ ٹیئر کی طرف ٹرانسفر کی جائے، سیکنڈ ٹیئر ایک سینٹرل گورنمنٹ میں ریجنل ہوتا ہے جسے پروونشل گورنمنٹس کہتے ہیں، اور اس کے نیچے تیسرا درجہ ہوتا ہے لوکل گورنمنٹ کا. تو پبلک ایڈمنسٹریشن میں ڈیسینٹرلائزیشن کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ مرکزی حکومت اپنے اختیارات صوبائی حکومتوں اور لوکل گورنمنٹ کی طرف ٹرانسفر کر دے، تو اسے ہم ڈیسینٹرلائزیشن کہتے ہیں. اب اس ڈیٹیل کے ساتھ اگر ہم اس کی ہسٹری کو دیکھیں کہ پاور ٹرانسفر یا ڈیسیژن میکنگ کی ٹرانسفر جو ہوئی وہ ہسٹری میں کہاں سے شروع ہوئی، تو ہم اس کو دیکھتے ہیں برٹش ایرا میں. پاکستان بننے سے پہلے پاکستان 1947 کو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے ابھرا دنیا کے نقشے میں. اس سے پہلے برطانوی اقتدار میں بھی ادارے کام کرتے رہے، اور برطانوی اقتدار میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیسینٹرلائزیشن کیسے ہوئی، لوکل گورنمنٹ کی طرف اختیارات کا ارتکاز ہوا یا نہیں ہوا، یا ہوا تو کس طرح سے ہوا. تو آگے چلتے ہیں. یہ وہ ڈیفینیشن ہے جو میں نے ابھی آپ سے ڈسکس کر لی ہے ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہوئے. تو پری برٹش رول ان انڈیا ہم یہ دیکھیں گے کہ برطانیہ کے یہاں آنے سے پہلے ہندوستان میں یا اس بر صغیر پاک و ہند میں کیا نظام تھا لوکل گورنمنٹ کا. تو پہلا جو بلٹ ہے اگر آپ دیکھیں، دیر واز نو ایڈوانسڈ ٹریڈیشن آف لوکل سیلف گورنمنٹ. تو جس طرح سے آج کل کی سینس میں ہم لوکل سیلف گورنمنٹ یا لوکل گورنمنٹ یا لوکل باڈیز کا نظام دیکھتے ہیں، اس طرح سے تو کوئی نہیں تھا نظام برطانوی راج سے پہلے. تو سیکنڈ بلٹ دیکھیں، undeveloped local government system did exist in the rural areas. بہرحال ایک نظام تھا، وہ بھی دیہاتی علاقوں میں تھا، اور یہ نظام تھا the system of village پنچایت. پنچایت کا نظام تھا بر صغیر پاک و ہند میں. یہ لوکل سیلف گورنمنٹ کی ایک مثال ہمیں نظر آتی ہے. یہ جو پنچایتی نظام ہوتا تھا اس کے پاس کچھ انتظامی فنکشنز ہوتے تھے، کچھ یہ عدالتی فنکشن بھی سر انجام دیتے تھے، اور کچھ ترقیاتی کام بھی یہ کرتے تھے. یعنی علاقے کا انتظام و انصرام میں پنچایت کے لوگوں کا عمل دخل ہوتا تھا. وہ علاقے کے میں موجود لوگوں کے باہمی تنازعات جو زمینی بھی ہو سکتے ہیں، فوجداری بھی ہو سکتے ہیں، سول اینڈ کریمنل بوتھ، تو اس کے لیے بھی یہ ایک عدالت کا رول پلے کرتے تھے. اور اس پنچایتی سسٹم میں جو برطانوی راج سے پہلے تھا، پنچایت جو ہوتی تھی وہ ان لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جو لوگ پنچایتی نظام کو بنانے میں جن کا کردار ہوتا تھا، اور ان کی آگے نسلیں اس پنچایتی نظام میں اپنے فرائض سر انجام دیتی رہتی تھی. اور ممبرز خاص طور پہ یا تو اپر کاسٹ کے لوگ ہوتے تھے، یا خاص طور پہ جیسا کہ ہندوستان میں بر صغیر میں ہندوازم کے تحت ذات پات کا ایک نظام ہے جس میں برہمن کو سب سے امپورٹنٹ
دی جاتی ہے تو زیادہ تر برہمنز ہوتے تھے سرپنچ. اس کے علاوہ وہ کسان بھی پنچایت میں ممبر شپ حاصل کر لیتے تھے جن کے پاس زمینیں زیادہ ہوتی تھیں. اور اس کے علاوہ جو اگر گورنمنٹ کی طرف سے دیکھا جائے تو ایک ولیج ہیڈ مین ہوتا تھا. آپ سلائیڈ کے دائیں طرف آ جائیں تو دا سسٹم آف ولیج ہیڈ مین. یہ مغل دور میں اس نظام کو بنایا گیا تھا جو برطانوی حکومت نے بعد میں قائم رکھا. جو ہیڈ مین ہوتا تھا کسی بھی گاؤں کا وہ گاؤں کی جو معاملات ہوتے تھے ان سے زیادہ مرکزی حکومت کے مفادات کی حفاظت کرتا تھا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیڈ مین سینٹرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا تھا تاکہ سے جو برٹش گورنمنٹ ہے اس کا یا مغل گورنمنٹ کا یا اثر و رسوخ دیہات میں رہے. یہ وہ دور تھا جب دیہات میں لوگ زیادہ رہتے تھے، شہروں میں لوگ کم رہتے تھے. تو جو پاور سینٹر تھا وہ دیہات ہوتا تھا. دیہات میں جاگیردار ہوتا تھا، برہمن ہوتا تھا جس کے پاس زمینیں ہوتی تھیں. تو وہاں کے سیاسی حالات پر گرفت رکھنا، کنٹرول رکھنا برطانوی حکومت یا مغل دور میں ان کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو ہیڈ مین انہی کے مفادات کی حفاظت کرتا تھا. لہٰذا اگر میں اس سلائیڈ کو سمرائز کروں تو کہہ سکتے ہیں کہ برطانوی دور سے پہلے یہاں پنچایت کا نظام تھا جس کے پاس انتظامی، عدالتی اور ترقیاتی کاموں کے کچھ ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور ان میں اعلیٰ ذات کے لوگ ممبر ہوتے تھے اور یا جن کے پاس زمینیں زیادہ ہوتی تھیں. پنچایت کے ساتھ ہیڈ مین ہوتا تھا. ہیڈ مین اس علاقے کی نمائندگی سے زیادہ مرکزی حکومت کا نمائندہ تصور کیا جاتا تھا. تو نیکسٹ ہے ہمارا ٹاپک. تو برٹش دور میں کیا ہوا؟ برٹش دور شروع ہوتا ہے 1857 سے اور اس سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کی گورنمنٹ تھی. ایسٹ انڈیا کمپنی برطانوی حکومت کے ماتحت ایک کمپنی تھی جسٹ، اور وہ یہاں برطانوی حکومت کی سپورٹ سے اس نے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کیا. اور لیکن ان کے یہاں طریقہ طرز حکومت جو تھا اس میں انہوں نے سختی کی جس کی وجہ سے پھر یہاں کی لوکل آبادی نے ان کے خلاف بغاوت کی. جو باغی تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ وار آف انڈیپینڈنس تھی، جبکہ حکومت جو برطانوی گورنمنٹ تھی وہ کہتی تھی اٹ واز انڈین میوٹنی آف 1857. تو اس واقعے کے بعد برطانوی راج نے کمپنی کی حکومت کو ختم کر کے براہ راست اپنے اقتدار کے ماتحت کیا برصغیر پاک و ہند کو، اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ کا نظام بنایا 1857 میں. یہ جو نظام تھا لوکل گورنمنٹ کا یہ ٹاپ ڈاؤن مینر میں تھا اور رورل اور اربن ڈیوائڈ پر مشتمل تھا. ڈسٹرکٹ کمیٹیز ہوتی تھیں اور لوگ جو تھے وہ یہاں سے یعنی مقامی لوگوں کو الیکٹ نہیں کیا جاتا تھا ان کمیٹیز میں، بلکہ برطانیہ کی جو بیوروکریسی تھی جس میں خاص طور پر ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کا عہدہ بہت امپورٹنٹ ہوتا تھا، وہ اس کے ممبر خود الیکٹ ہوتے تھے. اور یہ جو کمیٹیاں ہوتی تھیں ڈسٹرکٹ کمیٹیز، ان کے مختلف فنکشن ہوتے تھے. اور یہ کمیٹی کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کو سپورٹ کرنا، اسے اطلاعات دینا، اور جو دیہاتی زندگی ہوتی تھی خاص طور پہ اس کو تو یہ کمیٹیاں ٹچ نہیں کرتی تھی. اور ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ان کمیٹیوں میں جو معززین ہوتے تھے، ایسے معززین جن کی ایکسیس ہوتی تھی مجسٹریٹ تک یا ڈی سی تک، ان رسپیکٹیبلز کو اس میں شامل کرتے تھے. اور اس کا جو چیف ایگزیکٹو ہوتا تھا وہ ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا. تو یہ ہو گیا. نیکسٹ ہے سسٹم آف پیٹرونیج. برطانیہ نے یہاں حکومت کرنے کے لیے ایک پیٹرونیج کا سسٹم ڈیولپ کیا. پیٹرونیج کو ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں سرپرستی، حکومتی سرپرستی. تو حکومتی سرپرستی جو تھی وہ اگر آپ دائیں طرف دیکھیں تو برٹش گورنمنٹ
تو برٹش گورنمنٹ نے کس طرح سے کیا یہ یوز ڈسٹرکٹ بیوروکریسی اینڈ پالیسیز. ڈسٹرکٹ بیوروکریسی میں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور چیف ایگزیکٹو ڈپٹی کمشنر ہوتا تھا, ان کو استعمال کرتی تھی برٹش گورنمنٹ, اور پھر یہ سرپرستی دیتی تھی, سرپرستی ایوارڈ پیٹرنیج, اور پھر ایک ریلیشن شپ بنا لیتی تھی یہاں کے مقامی لوگوں کے ساتھ. ایسے لوگ جن کے پاس زمینیں ہوتی تھی, لینڈ اوننگ نیٹو ایلیٹ, جن کے پاس زمینیں بھی ہوتی تھی وہ مقامی بھی ہوتے تھے اور اعلیٰ طبقات پر مشتمل ہوتے تھے, اور جو وفادار ہوتے تھے برطانوی گورنمنٹ کے تو ان کو پیٹرونیج عطا کرتے تھے. یہ اس پیٹرونیج کے لیے انہوں نے انگریز گورنمنٹ نے رورل اربن ڈیوائڈ کا ایک اسٹرکچر بنایا کہ دیہاتی علاقے الگ اور شہری علاقے الگ. تو یہ جن لوگوں کو اپنا پیٹرونیج دیتے تھے انہیں یہ زمینیں بھی دیتے تھے, اور ان کے لیے ان کی پوزیشن کو اور مستحکم کرنے کے لیے قانونی کور بھی دیتے تھے. فار ایگزامپل 2 قوانین کا ذکر ہے یہاں, دا پنجاب لینڈ ایلینیشن ایکٹ 1900, دا پنجاب پری ایمپشن ایکٹ 1913. تو یہ 2 ایکٹ تھے, ان کی مدد سے پیٹرونیج عطا کی جاتی تھی اور اس کے ذریعے سے کنٹرول کو بہتر کیا جاتا تھا. برطانوی حکومت پولیٹیکل کنٹرول بہتر کرتی تھی. پیٹرونیج اس لیے بھی ضروری تھی کہ برطانوی حکومت جو تھی وہ یہاں لوکل نہیں تھی, وہ فارنر تھی, اور یہاں انہوں نے وہی ماڈل اپلائی کیا جو مڈل ایجز میں برطانیہ میں ماڈل ہوتا تھا کہ ایک جاگیردار کو زمینیں الاٹ کر کے اس سے پھر اس علاقے پہ کنٹرول کیا جاتا تھا. جاگیردار اس پیٹرنیج کے عوض برطانوی گورنمنٹ کو 2 چیزیں دیتا تھا, ایک جنگی امداد جس میں لوگوں کو ریکروٹ کر کے جنگ میں بھیجنا, دوسرا لوگوں سے ریونیو کلیکٹ کرنا, ٹیکس کلیکٹ کر کے برطانوی حکومت کو دینا. تو سیم ماڈل برطانوی گورنمنٹ نے یہاں کے روایتی نظام پر نافذ کر کے پیٹرونیج کے ذریعے سے کنٹرول حاصل کیا, اور بہت کم لوگوں کے ساتھ, بہت کم بیوروکریسی کے ساتھ, کہا جاتا ہے کہ 2500 لوگوں کے ساتھ اس پورے بر صغیر, پاک و ہند اور برما بھی اس میں شامل ہے, اس پورے خطے پر حکمرانی کی. آگے چلتے ہیں. یہ پیٹرونیج پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ اس کا ذکر ہو گیا تھا, اور رورل اربن ڈویژن کیسے کی انہوں نے, اربن لوکل کونسلز بنائی, یعنی شہری علاقوں میں اربن لوکل کونسلز, اور ان کونسلز کے ذریعے سے بنیادی جو میونسپل سروسز ہوتی ہیں وہ فراہم کرنے کا ان کو اختیار دیا, ان کو فنکشنز دیا. بنیادی سروسز میں کیا ہوتا ہے, پانی کی فراہمی, پانی کی نکاسی, بجلی, صفائی ستھرائی اور ترقیاتی کام, پختہ سڑکیں, پختہ گلیاں. جبکہ دیہات میں رورل کونسلز بنائی, اور رورل کونسلز جو تھیں ان کے پاس میونسپل سروسز کے اختیارات کم تھے, لیکن اس کا مقصد سروس ڈیلیوری نہیں تھا, بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ وہاں کی جو مقامی ایلیٹ ہے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا جائے, تھوڑی سی لمیٹڈ ریپرزنٹیشن دے کے, اور ان کے ذریعے سے دیہات یا کنٹری سائڈ پر اپنے کنٹرول کو مینٹین کیا جائے. زیادہ تر جو اپرائزنگ ہوتی تھی, زیادہ تر جو بغاوتیں ہوتی تھیں وہ دیہات میں ہوتی تھیں, کیونکہ وہاں آبادی زیادہ بستی تھی. سب کانٹیننٹ واز مور رورل دین اربن ایٹ دیٹ ٹائم. نیکسٹ ہے یہ جو دیہات اور شہر کی ڈیوائڈ کی انہوں نے, اس سے ہوا کیا, اس سے ہوا یہ کہ ایک خاص لینڈ اوننگ لائل نیٹو ایلیٹ یعنی مقامی ذمہ دار اور وفادار قسم کی جو کلاس تھی وہ انہوں نے پیدا کر لی. اس سے پہلے جو فائدہ انہیں ہوا وہ یہ کہ دا ڈیوائڈ ریسٹرکٹڈ پالیٹکس اوے فرام اربن مڈل کلاس. تو جو مڈل کلاس تھی, چاہے وہ شہر میں ہو یا چاہے وہ دیہات میں ہو, تو ان سے پالیٹکس کو دور کر دیا. صرف وہی لوگ پالیٹکس میں آ سکتے تھے
پولیٹیکل پاور کو یوز کر سکتے تھے جو ان کے لائل ہوتے تھے، نیٹو ہوتے تھے، لینڈ اوننگ ہوتے تھے. اور پھر ان کی یہ پالیسی بن گئی سیف گارڈنگ دا لائل لینڈ اوننگ کلاس. اس جاگیردار کلاس کو سیف گارڈ کرنا، اس کو مضبوط کرنا، اور خاص طور پہ شہروں میں یہ نوآبادیاتی پالیسی کا ایک حصہ تھا. اور ایک طرف بیوروکریسی کا سٹرکچر، دوسری طرف یہ لینڈ اوننگ کلاس، لائل لینڈ اوننگ کلاس، اس کے ذریعے سے دیہات اور شہر کو الگ کر کے انگریز نے اپنے کنٹرول، پولیٹیکل کنٹرول، اکنامک کنٹرول کو مضبوط کیا، ملٹری کنٹرول کو مضبوط کیا. اور پھر اس سٹرکچر کے ذریعے سے جو بیوروکریسی کم لائل لینڈ اوننگ کلاس کے ذریعے سے انہوں نے آرمی میں ریکروٹمنٹ کے لیے گراؤنڈ تیار کی. یعنی یہ دونوں مل کے برطانوی راج کو وسعت دینے کے لیے بنائی گئی انڈین آرمی کے لیے لوگ فراہم کرتے ہیں، جیسا کہ ماڈل انہوں نے انگلینڈ میں بھی مڈل ایجز میں یوز کیا. دوسرا ایک اور فائدہ ان کو ہوتا تھا، لاسٹ بلٹ جو ہے وہ یہ کہ اس طرح سے وہ سیاسی استحکام لے لیتے تھے بر صغیر میں. اور انہوں نے اس کے چانسز کو 1857 کی جو تلخ تجربہ تھا اس کو انہوں نے اس طرح سے دوبارہ وقوع پذیر ہونے سے روکا. نتیجتاً کیا ہوا؟ برطانوی ہند میں جو لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا، جس کا ذکر میں نے ابھی آپ سے کیا کہ پیٹرنیج، رورل اربن ڈیوائڈ، پیٹرن کلائنٹ ریلیشن شپ اور پالیسی فریمنگ کے ذریعے سے ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ٹو ریسپانس ٹو دا پاپولر ڈیمانڈ، اور یعنی جو لوگوں کی ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان کو فلفل کرنا یا لوکل پریشر کی وجہ سے یہ کیا، بلکہ پرائمریلی سینٹرل گورنمنٹ کا یہ مقصد ہوتا تھا اس سارے نظام کے کہ وہ اپنی بیوروکریسی کے ذریعے سے کنٹرول کو مضبوط کرے اور اس کے جو امپیریل انٹرسٹ تھے ان کو پورا کرے. لیکن پھر ہوا کیا کہ رفتہ رفتہ آرگنائز پولیٹیکل پارٹیز بنی، جیسا کہ کانگریس 1886 میں بنتی ہے، 1906 میں مسلم لیگ بنتی ہے، اور انہوں نے اپنے لیے زیادہ پولیٹیکل سپیس کی صوبائی سطح پر ڈیمانڈ شروع کر دی. اس طرح سے جو لوکل گورنمنٹ کا ادارہ تھا وہ اب بیک فٹ پہ چلا گیا انگریزوں کی ان پالیسیز کی وجہ سے، اور جو سیاسی تحریکات شروع ہوئی سب کانٹیننٹ میں اس کی وجہ سے، اور جتنی بھی سیاسی ایکٹیویٹی ہوئی ان کا فوکس صوبائی خود مختاری پر تھا کہ صوبوں کو خود مختار کیا جائے. اس طرح سے جو پولیٹیکل فوکس تھا وہ شفٹ ہو گیا فرام لوکل گورنمنٹ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ. اس طرح سے ڈیموکریٹک پروسیس جو تھا لوکل گورنمنٹ کا وہ پروونشل پر جب شفٹ ہوا تو ہمارے سامنے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 آتا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1919 یہ واز دا فرسٹ سگنیفیکنٹ کانسٹیٹیوشنل اکاموڈیشن ٹو دا ریجنل ریپرزنٹیشن. مطلب یہ ہے کہ صوبائی جو نمائندگی تھی، صوبوں کو اختیارات کی فراہمی تھی یا شفٹ تھا یا جو ٹرانسفر تھا، اس کے لیے بڑا ہی اہم تھا 1919 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ ایکٹ کیوں آیا؟ پہلی وجہ ورلڈ وار 1، اس کے نتیجے میں حکومت برطانیہ کو پر پریشر بنا، تحریک خلافت اور جو نیشنلسٹ موومنٹس تھیں وہ انہوں نے ایجیٹیشن شروع کیا،
اور انہوں نے بہت زیادہ ریپرزنٹیشن، زیادہ نمائندگی کے لیے آواز اٹھائی، تو گورنمنٹ آف برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا کہ وہ ریجنل سطح پر اب اختیارات کو دے۔ دوسرا پوائنٹ بھی یہی ہے کہ ورلڈ وار ون گیو سگنیفیکینس ٹو پروونشل گورنمنٹ۔ تو جب ان حالات میں صوبائی حکومت کی طرف یا صوبائی خود مختاری کی طرف زیادہ رجحان تھا پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا، تو لوکل گورنمنٹ کی ڈیبیٹ ہی پیچھے چلی گئی، اور اب لوکل گورنمنٹ کی طرف توجہ کم تھی، اور جو لوکل گورنمنٹ بچ گئی تھی وہ بھی لیس ریپرزنٹیٹیو تھی، لیس ریلیونٹ رہ گئی لوگوں کی ڈیمانڈس کی فلفلمنٹ کے لیے۔ پبلک میں جو ڈیبیٹ شروع ہوئی، پولیٹیکل ڈیبیٹ، آپ دیکھیں کہ وہ صوبائی خود مختاری کے حوالے سے ہے۔ اگر ہم 1909 کا جو منٹو مارلے ریفارمز دیکھیں، 1919 کی یہ جو ایکٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد آیا تھا 1928 میں نہرو کی رپورٹ آئی تھی جس میں اس نے ہندوؤں کے مفادات کو ریپرزینٹ کیا تھا۔ پھر قائد اعظم نے 1929 میں 14 نکات پیش کیے، 14 پوائنٹ، جس میں مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن اور مسلمانوں کے جو رائٹس تھے ان کی بات کی گئی۔ یہ سارے ریجنل تھے، اور اس 1919 میں ایک نظام پیش کیا انہوں نے، سسٹم آف ڈائارکی۔ یعنی ڈائارکی کا مطلب ہے کہ انہوں نے کچھ شعبے جو تھے وہ حکومت کے لیے ریزرو کیے، اور کچھ شعبے انہوں نے مقامی منتخب ممبران کو دے دیے۔ تو دو قسم کے شعبے تھے، ٹرانسفرڈ سبجیکٹس اینڈ ریزروڈ سبجیکٹس۔ ریزرو جو تھے وہ نومینیٹڈ ممبرس کے لیے تھے جو برٹش بیوروکریسی نومینیٹ کرتی تھی، اور ٹرانسفر سبجیکٹ ہوتا تھا جو منتخب ہو کے آتے تھے حکومت میں، صوبائی حکومت میں۔ تو اس طرح سے کنٹرول پھر بھی حکومت کا ہی رہا، بیوروکریسی کا رہا کنٹرول۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ نیشنل موومنٹس جو برصغیر پاک و ہند میں انہوں نے ایک سٹرینتھ حاصل کی، اور انہوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں ایک رسپانسیبل پروونسز گورنمنٹ دی جائے ان پروونسز، اور تو یہ ان کو دے تو دیا گیا 1919 کے اس ایکٹ میں، لیکن ٹرانسفر سبجیکٹس کے ذریعے سے ان کو اختیارات میں اضافہ کیا گیا جو منتخب ممبران تھے، لیکن بیوروکریسی کے کنٹرول کو کم نہیں ہونے دیا گیا۔ فسکل یا مانیٹریلی جو ایشوز تھے، یا بجٹ جو تھا اس پر یہ ڈسکس نہیں کر سکتی تھی سرکاری منتخب ممبران۔ یہ کچھ آرگینوگرام ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، اس آرگینوگرام کو اپنے پیپر میں ضرور بنائیے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ جو ہے اس کی میجر پوائنٹس کیا تھے۔ آگے چلتے ہیں جی، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935۔ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ برطانوی حکومت نے لوکل گورنمنٹ کے لیے کچھ رکھا یا نہیں رکھا۔ تو یہ جو تھا فیڈرل فارم آف گورنمنٹ تھا، یعنی وفاقی طرز حکومت، جس میں اختیارات مرکز اور صوبوں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ تو اس میں تھرڈ ٹیئر کی بات نہیں ہے کہ لوکل گورنمنٹ کے سسٹم کی بات نہیں ہے، اور اس میں فلی رسپانسیبل گورنمنٹ ان پروونسز کا تصور ہے پروونشل گورنمنٹ میں۔ اور یہ جو تھا اس میں جو قانون ساز قومی اسمبلی جسے آپ بولتے ہیں، تو وہ اسے لیجسلیچر کہتے ہیں گورنمنٹ کی ٹرم میں۔ تو لیجسلیچر 2 ایوانی تھی، اور جس میں اسمبلی جو تھی، ون ہاؤس واز اسمبلی، انڈین لیجسلیچر اسمبلی کہتے تھے، اور جو دوسرا تھا دا کونسل آف اسٹیٹ وہ کہلاتی تھی۔ کونسل آف اسٹیٹ اپر ہاؤس تھا، اور انڈین لیجسلیچر لوور ہاؤس تھا۔ تو ایک تو یہ اس میں کیا انہوں نے۔ دوسرا یہ تھا کہ اگر ہم اوورآل اس کا تصور دیکھیں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا، تو امپیریل سینٹر اوور پروونسز واز ریٹینڈ تھرو کنسیڈریبل ڈسکریشنری ریزرو پاورز آف نان الیکٹڈ پروونشل گورنرز۔ تو اس میں بہرحال کنٹرول
مرکزی حکومت کا تھا، یعنی برطانوی حکومت کا ہی زیادہ کنٹرول تھا، اور صوبوں کو اختیارات تو دیے گئے لیکن اس حد تک نہیں دیے گئے، اور بحث مرکز اور صوبوں کے درمیان ہی رہی، اور اس میں لوکل گورنمنٹ یا ڈی سینٹرلائزیشن کی تو بحث آتی نہیں ہے۔ یہ اس لیے بھی ہے کہ یہ آٹوکریٹک گورنمنٹ تھی، کوئی ڈیموکریٹک گورنمنٹ نہیں تھی، اور وہ ایسی آٹوکریٹک گورنمنٹ جو ہوتی ہیں وہ اپنے اختیارات کو سینٹر میں ہی زیادہ رکھتی ہیں، سینٹر کو پاورفل بناتی ہیں۔ یہ تو جنگ عظیم اول جب شروع ہوئی 1939 میں، اور اس کی وجہ سے انگریزوں کی گرفت سیاسی ماحول پہ بہت کم ہوئی دنیا کے، اور ان کی جو ریاست تھی وہ کمزور ہوئی، تو مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو یہاں تحریک آزادی کو سٹرینتھ دینے میں ایک موقع مل گیا، اور انہوں نے پھر اس موقع کو سے فائدہ اٹھایا۔ شکریہ بہت بہت۔